اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ آل عمران کے چھٹے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 342 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن ابي راشد وعبد الملك ابن اعين عن ابي وائل عن عبد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے جامع سے، اور جامع یہ ابو راشد کے بیٹے ہیں، اور عبد الملک ابن اعین سے. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، اور ابو وائل نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ما من رجل الا يؤدي زکاة ماله الا جعل الله يوم القیامة في عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصداقه من کتاب اللہ. جو بھی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن اس کے گردن میں سانپ بنائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی: لا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ. وقال مرة قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق کبھی یہ بیان کیا: سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ ومن اقتطع مال اخیہ المسلم بیمین لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جس نے اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسم سے ہڑپ لیا تو اللہ سے وہ ملے گا اس حال میں کہ اللہ جل شانہ اس پر غضبناک ہوں گے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ من کتاب اللہ ان الذین یشترون بعہد اللہ الآیہ. پھر آپ علیہ السلام نے اس کی مصداق قرآن کریم میں سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ان الذین یشترون بعہد اللہ. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ومعنى قوله شجاعا اقرع یعنی حیتا. اور روایت میں جو یہاں پر فی عنقه شجاعا آیا تو شجاع یعنی اقرع، اس سے مراد حیتا سانپ اژدہا ہے جو اس کے گلے میں مال کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہوں گے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت میں یہ ذکر ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ قیامت کے دن سانپ بن کر گلے میں لپٹے گا. اور یہ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں
جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت بری ہے، اور قیامت کے دن اس مال کا توق ان لوگوں کو پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ جو اس مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو اس کے گردن کے گرد سانپ بن کر وہ لپٹے گا اس سے۔ یہ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ مال سے اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور انسان آخرت کے وبال سے بھی بچ جاتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس روایت میں جو اور آیت میں وعید آئی ہے وہ اس مال کے اندر ہے کہ جس میں زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، تو پھر اس کے بارے میں وعید یہی ہے اور اس کا مصداق یہی ہے جو یہاں پر روایت میں ذکر ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف جی۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے اور سعید بن عامر سے، انہوں نے محمد بن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها اقرؤوا ان شئتم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یقیناً اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اس کی تفسیر میں یہ روایت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آیت کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے کاموں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس آیت کی تفسیر میں یہاں پر یہ روایت ذکر ہوئی کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی برابر جگہ وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ پھر یہ آیت پڑھے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کا سارا ساز و سامان یہ دھوکہ ہے، اصل چیز جنت ہے۔ تو جو دوزخ سے بچا لیا گیا، دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو اس کے وارے نیارے ہیں، اس کے ہی مزے مزے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ فوج جب کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتی تو اپنے لیے ہر ایک شخص سونے کے بقدر جگہ وہ منتخب کرتا ہے اور وہاں پر علامت کے طور پر ایک نشانی رکھ دیتا ہے، کوئی اپنی چادر بچھا دیتا ہے، کوئی اپنا بیگ رکھ دیتا ہے، جو بھی ہو۔ تو
ایسی کوئی نشانی چھوڑ دیتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ بھائی یہ جگہ فلاں کی ہے اتنی مقدار میں. تو اب اگر جنت میں کسی کو اتنی جگہ بھی مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے، اور وہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مزے ہیں، جتنے بھی نعمتیں آسائشیں ہیں، ایک نہ ایک دن آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں وہ باقی دائم ہمیشہ رہنے والی ہے، فنا اس پہ آنے والی نہیں ہے. تو باقی رہنے والی چیز اگرچہ توڑی بھی ہو تو وہ پناہ ہونے والی زیادہ چیز سے بہت ہی بہتر ہوتی ہے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني ابن أبو مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال. ہمیں روایت کی حسن بن محمد زعفرانی نے، انہوں نے روایت کی حجاج بن محمد سے. حجاج بن محمد نے کہا کہ ابن جریج نے کہا کہ مجھے خبر دی ابن ابی ملیکہ نے کہ حمید ابن عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو خبر دی کہ مروان ابن حکم نے کہا اذهب یا رافع لبوابه الى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما اوتي واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون. مروان نے، جب یہ اس وقت کی بات ہے عزیز طلباء کرام کہ جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ جا کر ان کو یہ بتا دو کہ اگر وہ شخص سزا دیا جائے گا جو خوش ہے اس چیز پر جو وہ دیا گیا ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس بات پر جو اس نے نہیں کی، تو ہم سب ضرور سزا دیے جائیں گے، کیونکہ ہم سب میں یہی دو باتیں پائی جاتی ہے. ہر شخص اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جو وہ دیا گیا ہے، اور ہر شخص ناکردہ نیک اعمال پر تعریف کا خواہاں ہوتا ہے. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وتلا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہاری اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ان کے حق میں نازل ہوئی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور اسی طرح ولا تحسبن الذین والی آیت یہ دونوں انہوں نے پڑھی. پھر آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے ایک بات پوچھی جو ان کے کتابوں میں تھی، تو انہوں نے اس کو چھپایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کوئی ایک اور بات بتا دی. فخرجوا پس وہ لوگ نکلے یعنی رخصت ہوئے. وقد اروه ان قد اخبروه بما سألهم عنه، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا دکھلایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتلا دی ہے. واستحمدوا بذلك الیہ وفرحوا بما اوتوا من کتابهم وما سألهم عنه. اس غلط بات کے بتانے کی وجہ سے وہ خوش ہوئے، اور اپنی کتاب تورات پر جو وہ دیے گئے ہیں اس بات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی تھی. ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ آل عمران کی آیت 188
ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। आप हरगिज़ गुमान न करें उन लोगों को जो अपने किरदार पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि इनकी तारीफ की जाए उस काम पर जो उन्होंने किया ही नहीं। फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब व लहुम अज़ाबुन अलीम। तो ऐसे लोगों को आप अज़ाब से बचा हुआ ख्याल न करें, इनको दर्दनाक अज़ाब होगी। अजीज़ तलबाई किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से एक बात दरियाफ्त की, तो उसके जवाब में यहूद ने चंद एक बातें बताई और बाकी असल जवाब उसको गोल कर गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर वो चले गए तो उन्होंने जो बातें बताई थी उस पर वो लोग खुश हुए और इसके उम्मीदवार थे कि ये बातें जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई है जो थोड़ी बहुत, तो इन बातों पर भी उनकी तारीफ की जाए। तो कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई कि इन नालायकों को अजाब से बचा हुआ ख्याल न करे, आखिरत की दर्दनाक सजाएं और अजाब इन लोगों के मुंतज़िर है। अब जो रिवायत यहाँ पर जिक्र हुई कि मरवान ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से इस बारे में पूछा, मरवान को अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जवाब यही था कि ये जो आयत नाजिल हुई, मालकुम वलिहाज़िहिल आया इन्नमा उन्ज़िलत हाज़िही फ़ी अहलिल किताब, कि ये आयत तो अहली किताब के बारे में नाजिल हुई थी कि आप सल्लल्लाहु ने उनसे पूछा था और उन्होंने वो बात छुपाई थी और उनके बारे में ये नाजिल हुई थी। अजीज़ तलबाई किराम, बुखारी शरीफ में इस आयत का शान नुज़ूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है कि अहद नबवी में मुनाफिकीन में से चंद लोगों का तरीका ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ज़वा के लिए तशरीफ़ ले जाते तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, मुसलमानों के जाने के बाद वो अपने पीछे रहने पर खुश होते फिरते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बहाने तराशते, उज़्र करते और कसमें खाते और ये चीज़ें करते कि, और फिर इसमें उम्मीद भी रखते कि हमारी इस तर्ज अमल पर तारीफ़ की जाए, यानी जो उन्होंने किया अपनी सफाई की। तो अब जिहाद में शिरकत न करना, मुसलमानों से पीछे रहना और फिर आकर झूठी कस्में खाना, झूठे बहाने बनाना, ये लोग ये गुमान कर रहे थे कि हमारे इस पर भी तारीफ की जाए। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने ये आयत करीमा नाजिल फरमा दी, ला तहसबन्न अल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ। तो वहाँ पर इससे यही मालूम होता है कि मुनाफिकीन के बारे में भी ये है। तो बज़ाहिर इन दो बातों में कुछ भी तारुज़ नहीं है, दोनों का मफाद एक है कि अपने बुरे किरदार पर खुश होना, जैसे मुनाफिकीन खुश रहते थे इस पर खुश होते थे और यहूद सही बात न बताने पर खुश होते थे, और एक काम जो उन्होंने गलत किया होता उस पर तारीफ के ख्वाहा होते। तो ये दोनों बातें मजमूई तौर पर बुरी है। ऐसे लोगों के लिए ये आयत बतौर वईद नाजिल हुई। अब रहा ये मामला कि जो शख्स बिलावासिता या बिलवास्ता अल्लाह की बख्शी हुई नेमतों पर खुश होता है तो वो इस आयत का मिस्दाक नहीं है, लेकिन जो नाकर्दा नेक अमल पर तारीफ का ख्वाहा होता है तो वो फिर ज़रूर इस आयत का मिस्दाक है। जी अजीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।